میں لگاتار 3 دن اپنے شوہر کی قبر پر گئی اور جا کر بہت روتی تھی۔ تیسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کی قبر پھٹی اور وہ مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے؟ کیا میرے شوہر مجھے پہچانتے تھے یا نہیں؟ تھوڑا سا ان کا لمبا سوال ہے لیکن امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا مردہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ ہماری قبر پہ کون آیا ہے؟ اور یہ 3 دن بتا رہی ہیں میں اپنے شوہر کی قبر پر گئی، بیٹھی رہی، وہاں بہت روئی، تو ایسا لگا مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی قبر پھٹی اور وہ آ کر مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا عورت کو قبر پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا مردہ اپنے قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے؟ میں تینوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مرحوم کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ پہچان جاتا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا شخص کون ہے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ یہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، بیوی ہے، کون ہے، سب مردہ پہچان لیتا ہے۔ لیکن چونکہ مردے کی مرحومین کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک اچھی یا بری۔ تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک مرحومین ہوتے ہیں، وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور قبر پہ آنے والے کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ قبر پہ آنے والے کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن ان کی طرف نہ ان کا دھیان آتا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ان کا سوال ہے کہ قبر کا انہوں نے پھٹنا خواب کی حالت میں دیکھا کہ قبر پھٹ گئی اور وہ مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو، مرحوم کو یہ پتہ چلوا دیتا ہے، پتہ لگوا دیتا ہے کہ قبر پہ آیا ہوا شخص کون ہے۔ اور جب کوئی انسان بہت زیادہ اپنے مرحوم کے لیے رو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ اس کو فرشتے کی جانب سے بھی خواب آ جاتا ہے اس کو تسلیاں دینے کے لیے کہ تم پریشان مت ہو۔ چونکہ وہ مرحوم تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو اگر نیک بندہ ہوتا ہے نا قبر کے اندر، اور قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے ہمارے گھر والوں کو ہماری کنڈیشن کا پتہ چل جائے، کسی طرح سے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اچھی جگہ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے پریشان ہونا، ہمارے لیے تڑپنا اور رونا وہ لوگ بند کر دیں۔ اور نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے اور وہ بھی نیک کام کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال قبر کا پھٹنا اور کچھ مانگنا، یہ تعبیر کی اگر میں بات کروں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ مرحوم کچھ چاہتے ہیں، وہ مردے جب کچھ چاہتے ہیں، مرحومین کچھ چاہتے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے لیے کچھ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو مرحوم کو ثواب ملتا ہے، لیکن جب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ مرحوم کو ثواب ملنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرحومین خواب میں نظر آتے ہیں۔ اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ہوگی کہ وہ مرحوم آپ سے کچھ چاہتا ہے تو آپ اس کو ایصال ثواب کر دیں، اس کی طرف سے صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں، تو یہ تمام کام آپ مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں، تو اس کا ثواب پھر اس کو ملے گا۔ اچھا، عورتوں کو جانے سے علماء نے اسی کے لیے منع کیا ہے کہ عورتوں کے چھوٹے دل ہوتے ہیں، وہ قبروں پر جائیں گی تو تڑپیں گی، روئیں گی، کیونکہ مرد کے مقابل عورت کا چھوٹا دل ہوتا ہے۔ تو جو انتقال کر گئے، اب ہمیں ان سے محبت ہے تو بس ہماری محبت یہی ہے کہ ہم ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم ان کو پڑھ کے بخشیں، یا غریبوں کی مدد کر دیں، یا ہم نیک چیزوں میں، نیک کاموں میں پیسہ لگا دیں ان کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومین کو عطا فرمائے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔